ہارمونس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بھوک بہت کم لگتی ہے، لیکن کھانا کھانا ضروری ہے. اچھا اب میرے کچھ سوال ہیں آپ سے. پوچھیے آپ. فار ایگزامپل اگر جیسے آپ کی باتیں سنی آج کسی نے دیکھا، اور کچھ لوگ تو obsessed ہوتے ہیں نا کہ بس ہماری پیٹ اندر ہو جائے، ساری ایکسرسائز کر کے ڈائٹ کر کے ہم نے پورا اپنے آپ کو جو ہے نا وہ فٹ کر لیا، یہ پیٹ نہیں جا رہا، یہ ہپس نہیں کم ہو رہے، یہ ہاتھ نہیں کم ہو رہے، یہ اٹک گیا، اور وہ آپ کے پاس آ جائیں جذباتی ہو کے ڈاکٹر صاحب ہماری بھی کر دیں گیسٹرک سلیو. اب آپ کی پیشنٹ بننے کے لیے کتنا وزن ہونا چاہیے منیمم؟ یہ اس کا تعلق آپ کے قد سے. قد سے؟ مثال کے طور پہ ہاں جیسے میرا قد 6 فٹ ہے، اچھا 180 سینٹی میٹر ہو گیا، ٹھیک ہے تو میرا وزن 80 کلو گرام یا اس سے کم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے اگر ان کا وزن، ان کا قد 5 فٹ ہے ہاں تو ان کا وزن 50 کلو ہونا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو اس جو تناسب ہے، جو ریشیو ہے، اسی کو باڈی ماس انڈیکس کہتے ہیں. آپ جو ہے باڈی ماس انڈیکس دیکھتے ہیں یا قد دیکھتے ہیں یا وزن دیکھتے ہیں؟ قد ہاں اور وزن دونوں کو یعنی بی ایم آئی. قد اور وزن کو ملا کے ایک فارمولا لگائیں گے تو بی ایم آئی بی ایم آئی بنے. ٹھیک ہے. اب عام آدمی کو تو نہیں پتا بی ایم آئی کیا ہے. ہاں ہاں تو اگر ایک خاتون ہے، اس کا وزن، اس کا قد 5 فٹ 1-2 انچ ہے، ہاں اور اس کا وزن ہونا کتنا چاہیے؟ 50 کلو. جی اگر اس کا وزن 70 کلو ہے ہاں تو اس کو اوبیسٹی میں وہ داخل ہو گئی. اگر اس کا وزن 60 کلو ہے تو اس کو موٹاپے کی بیماری نہیں ہے، ہاں وہ صرف اوور ویٹ ہے. اوکے، تو آپ اس کو کہیں گے گھر جاؤ؟ آپ، میں اس سے کہوں گا کہ آپ ان کے پاس جائیں، منتہا کے پاس چلے جائیں. آپ ان کے پاس جائیں، اور اپنی، کیونکہ آپ کی بیماری ہلکی ہے، ہاں لیکن اگر ایک پیشنٹ ہے اس کا وزن 90 کلو ہے ہاں تو آپ کی منتہا کیا بگاڑ لیں گے؟ ہاں. کوئی بھی طریقہ علاج اس کا وزن 40 کلو 30 کلو تو نہیں کم کر سکتا. ہاں جو دوائیں آئی ہیں وہ دوائیں آپ کو فل لائف کھانی ہاں. ہے. جیسے سیماگلوٹائڈ ہے، ٹھیک ہے، منجارو جو آپ نے کہا ہے، تو ان کی کاسٹ ہے. ہاں. تو یہ دوا آپ نے فل لائف کھانی ہے. فار لائف؟ یعنی جو زمپک یا منجارو لگا رہے ہیں وہ پوری زندگی لگانے پڑے گی. تو یہی تو سارا پوائنٹ ہے. دیکھیں، آپ چاہے اوزمپک کریں لگائیں یا آپ اپنے کلینکل انٹرونشنز کریں جیسے گیسٹرک بینڈ کرتے ہیں یا سرجری، وہ پھر بھی آپ کو ڈاکٹر صاحب بھی ایگری کریں گے. وہ آپ کو یہی بولیں گے کہ جی آپ جو ہے اپنے کھانے کو چیک کریں، اپنی موومنٹ کو انکریز کریں. کیونکہ میرے پاس بہت سارے پیشنٹس اور کلائنٹس ایسے بھی آتے ہیں جو اوبیس ہے، جو 140 kg ہے، 120 kg ہے، اور وہ سرجری سے ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ اوزمپک کے طرف جا رہے ہیں کیونکہ اٹس ایزی کہ اٹس لائک سرنج لگا دی اور یہ ہو گیا. پر یہ نہیں دیکھتے کہ نوزیا اور وہ لے سکیں گے یا نہیں لے کے سکیں. دیکھیں، ہم بہت آسانی سے کورٹیسول کی بات کرتے ہیں، انسولین کی بات کرتے ہیں، ساتھ وہ تو دوسرا ٹاپک ہے، کاربوہائیڈریٹس کی بات کرتے ہیں. بٹ چاہے کوئی بھی کلینکل انٹرونشن ہو، سرنج ہو، آخر میں ہمارا آبجیکٹیو ہے ہیلتھ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بعد جو ہے اگر آپ پھر بھی موومنٹ نہ کریں، اس کے بعد آپ پھر بھی اپنے فونز پہ لگے ہوئے ہیں، آپ اپنی سیڈنٹری لائف سٹائل دے رہے، وہی مٹھائیوں کے باکسز جیسے ڈاکٹر صاحب نے بولا وہی آپ لے رہے ہیں، تو آپ کی اس گیسٹرک بینڈ کا کیا فائدہ؟ ایکچولی ہم صرف روٹ کاز پہ کیوں نہیں دیکھ رہے، ہم سمٹم مینجمنٹ کر رہے ہیں کہ موٹاپا ہے اس کو سالو کرو. ارے بھائی آپ دیکھیں آپ کے نیوٹریشن میں کیا پرابلم ہے. یہ نہیں وہ میری ماں بھی موٹی تھی، میرے باپ بھی موٹے تھے تو اس لیے میں بھی موٹی. وہ تو صرف 80% ہے، آپ 20% ہے. 80% پہ آپ خود کیا کام کر رہے ہیں؟ آپ بیٹھے ہوئے ہیں فون پہ کر رہے ہیں، گیمنگس چل رہی ہیں. چاہے ہم ڈاکٹر ہوں، آپ both my parents are doctors, but I'm sorry, they never took care of their weight. Why? Because it has more to do with it. Root cause کیا؟ اسٹریس بہت زیادہ، اسٹریس مینجمنٹ نہیں ہو رہی ہے، ٹراما زندگی میں، سیپریشنز، ڈیورس ریٹ انکریز. مطلب یہ اتنا زیادہ جو آگے جا کے ہمیں ہارمونل پرابلمس بھی دیتا ہے. سو obviously we cater to the، جیسے for instance someone has a stress problem اور stress کی وجہ سے وہ اوور ایٹ کر رہا ہے، کیا وہ بندہ آفٹر گیسٹرک بائی پاس اسٹاپ کرے گا؟ اس کی باڈی اس کو الاؤ نہیں کرے گی. That's number one.
وہ انٹرونشن سے الاؤ نہیں کرے گی. بٹ آئی ہیو سین کیسز ویئر دیٹ از آلسو ڈز ناٹ ورک.